الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو غریب موچی اور اس کی بیوی کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اسی لیے دوستو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، برگد کے پیڑ کے نیچے ایک موچی بیٹھ کر جوتے سیتا تھا اور جوتوں کی مرمت سے اس کو اتنے ہی پیسے ملتے کہ جن سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ موچی غریب ضرور تھا لیکن دل کا اچھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا، دوپہر کو پانی کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اپنی روٹی سے ٹکڑا وہ پہلے ہی توڑ کر الگ کر لیتا اور اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چڑیوں کو ڈال دیتا تھا۔ چڑیا پیڑ سے اتر کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتی اور روٹی کے ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ ایسا کر کے موچی کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کھانا کھاتا، پھر برگد کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا، نماز پڑھتا اور پھر کام کرنے لگتا۔ پیارے دوستو، ایک دن مسافر اس کے پاس آیا۔ اس نے موچی کا یہ عمل دیکھا تو وہ کہنے لگا، واہ بھائی، آپ تو سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہزار نعمتیں میسر ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ موچی بولا، صاحب، میرے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو صحت ہے۔ انسان اگر صحت مند ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر صحت ہی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ اور یہ چڑیا تو میرے پڑوسی ہیں، اسی لیے میں ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ یہ مسافر سفید کپڑوں میں ملبوس، ٹوپی پہنے ہوئے ایک نیک شخص معلوم ہوتا تھا۔ اس نے موچی کی باتیں سنی تو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ موچی نے ادب سے آیت کو سنا اور پھر کہنے لگا، ان آیات کا مطلب بھی بتاؤ۔ اس مسافر نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اس مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مرمت کے پیسے نہیں لوں گا، آپ بس مجھے یہ آیت سکھا دیں، میں ان آیات کو پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیت سکھا دی اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ موچی بہت خوش تھا، اس نے بڑے نفع کا سودا کیا تھا۔ وہ ہر وقت ان آیات کو پڑھتا رہتا اور چڑیوں کو بھی آیات سناتا رہتا۔ پھر ایسا ہوا کہ کئی دن گزر گئے لیکن موچی کے پاس کوئی کام کرانے نہ آیا اور موچی کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی تھی۔ چڑیا بھی موچی کی روٹی کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ 3-4 دن سے موچی کو روٹی میسر نہیں ہو رہی تھی، سوائے پانی کے اس کے پیٹ میں کچھ نہ گیا تھا۔ تیسرے دن جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سخت پریشان تھی کیونکہ بچوں کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے موچی سے کہا کہ سامنے والے گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، تم جا کر وہاں سے کچھ مانگ لاؤ نا، ورنہ بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ موچی نے کہا کہ ہمارا وہ پڑوسی بہت مغرور ہے، اس سے مجھے امید تو نہیں لیکن پھر بھی بچوں کی خاطر چلا جاتا ہوں۔ موچی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی مجبوری لے کر پڑوسی کے گھر چلا گیا اور اس سے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانا دے دے یا کچھ رقم ادھار دے دے۔ لیکن پڑوسی نے اس کو کچھ بھی دینے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا، دیگے دیکھ کر چلا آیا ہے، میرے پاس حرام کی کمائی نہیں جو تجھ جیسے غریبوں میں بانٹوں۔ موچی اس سے التجا کر رہا تھا لیکن پڑوسی نے نوکروں کو بلا کر اسے گھر سے نکلنے کو کہا۔ نوکروں نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور چونکہ موچی کا بھوک سے برا حال تھا، وہ ایک نوکر کے دھکے سے گرا اور اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور خون نکلنے لگا۔ موچی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خالی ہاتھ گھر جائے، اب اسے بچوں کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے ہمت کی اور مسجد چلا گیا۔ وہاں اس نے پیشانی سے خون صاف کیا، پھر وضو کیا اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ وہی آیت جو اس نے سیکھی تھی پڑھنے لگا اور اللہ کے سامنے رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے موچی کی دعا سن لی تھی۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی، پھر موچی سے کہنے لگا، میں ایک سوداگر ہوں اور سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں،
لیکن میرا ملازم بیمار پڑ گیا ہے، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، اگر تم میرے ساتھ مدد کرو تو میں تمہیں اجرت دوں گا۔ موچی نے حامی بھر لی۔ سوداگر نے اسے کچھ رقم دی اور جگہ بتا دی۔ موچی نے اس رقم سے کھانے کی کچھ چیزیں لی اور گھر لے جا کر بیوی بچوں کو دے دی اور خود بھی کھانا کھا کر سوداگر کے پاس پہنچ گیا۔ موچی کیونکہ اس شہر سے واقف تھا، اسی لیے اس نے سوداگر کا مال اچھے منافع میں بکوایا۔ سوداگر موچی کی ایمانداری سے خوش ہوا اور اس نے اس کو بہت سارے پیسے دیے اور آخر میں کچھ مال بھی موچی کو دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب موچی کے پاس اتنے پیسے اور مال تھا کہ وہ تجارت کر سکتا تھا۔ اس نے تجارت شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک مالدار تاجر بن گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک شاندار گھر بھی بنوایا اور گھر بناتے وقت اس نے یہی آیت جو اس کو یاد تھی وہ اپنے گھر کے اوپر لکھوا دی، جس کا ترجمہ یہ تھا: اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی ابو شہر کا امیر ترین شخص تھا اور اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گھومتے تھے، لیکن موچی کی آج بھی یہ خوبی تھی کہ وہ غریبوں اور فقیروں سے محبت کرتا تھا اور ان کی عزت کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چڑیوں کو بھی نہیں بھولا تھا جو اس برگد کے پیڑ پر اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، وہ اب بھی ان کو دانا ڈالا کرتا تھا۔ ایک بار سردی کا موسم تھا اور بارش ہو رہی تھی کہ موچی کے گھر کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے نوکر نے دروازہ کھولا اور دروازے پر ایک شخص تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے اور وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ نوکر نے اس کو کپڑے لا کر دیے اور پھر باورچی خانے میں گیا اور گرم گرم کھانا کھلا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ نوکر کو اس شخص پر ترس آ رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر نوکر رو رہا تھا۔ موچی بھی اس رات جاگ رہا تھا، وہ بھی اس طرف آیا تاکہ دیکھ سکے کہ دروازے پر کون تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو نوکر نے روتے ہوئے موچی کو بتایا کہ جو آیت آپ نے اپنے گھر کے اوپر لکھوائی تھی، اس کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ موچی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو نوکر نے بتایا کہ جو فقیر اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اس کو میں نے کپڑے اور کھانا دیا ہے۔ یہ چند سال پہلے ایک امیر ترین شخص تھا، اس کا ایک بہت بڑا مکان تھا، لیکن یہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، غریبوں کو حقیر سمجھتا اور ان کی تذلیل کرتا تھا، صدقہ اور خیرات نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا کر آپ کے دروازے پر بھیجا۔ میں نے اس کے پاس بھی ملازمت کی تھی۔ ایک بار میرا بچہ بیمار تھا، میں نے اس سے پیسے مانگے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ موچی جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ موچی نے اس کو بتایا کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس کھانا مانگنے آیا تھا، تم نے مجھے ذلیل کر کے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ اس کے پڑوسی نے بھی اسے پہچان لیا اور رونے لگا۔ اس نے موچی کو بتایا کہ اللہ نے اس کو اسی بات کی سزا دی ہے۔ کہنے لگا میرا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، مکان بھی بک گیا اور اب میرے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے شک دولت پر غرور کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی ذات مہربان ہے، میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔